ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون نے ریاست کو اور شہری کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے، تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ضرور آپ احتجاج کریں۔ بھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے گوادر میں، گوادر راجی موچی کے نام سے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں ابھی ہمارے بہت سارے سی پیک کے ایونٹس ہونے والے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا آپ کا اور ہم سب کا جائز حق ہے۔ ہماری اپنی بہن مارنگ سے یہ ریکویسٹ ہے، تمام پارلیمنٹیرین خواتین سے کرتی ہیں، ان سے درخواست کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان اور بلوچستان بالکل صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دشمن۔ ہمیں اسے سمجھنا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اس کا سدباب کیا جائے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، نفرت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اس کا سدباب ہونا بے حد ضروری ہے۔ ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے، لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ کچھ فیک نیوز، کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے۔ ہماری یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تک پہنچنے میں کس قدر تحقیق کا شکار تھے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے، بہت سے ایسی جانیں تھیں، بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے، تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ضرور آپ احتجاج کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہر شہری کا حق ہے۔ اس ملک کے قانون نے، آئین نے یہ حق سب کو دیا ہے، لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پروٹیسٹ مینز کہ قانون اور آئین کے دائرے اختیار میں رہ کر، کیونکہ قانون نے ریاست کو اور شہری کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، تو وی ہیو ٹو کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پھر ہماری پروٹیسٹ جو ہوں گی، جو ہمارے معاملات ہوں گے اسی حساب سے ہوں۔ وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کو ہم نہ صرف ان کا حق سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بی وائی سی جو ابھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے گوادر میں، گوادر راجی موچی کے نام سے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں ابھی ہمارے بہت سارے سی پیک کے ایونٹس ہونے والے ہیں، سی پیک کے ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں، سی پیک کے حوالے سے بہت ساری ہماری میٹنگز ہونے والی ہیں، اس کے علاوہ ہماری نیشنل پروگرامز ہونے والے ہیں، بلوچستان گرین پروجیکٹ کے حوالے سے گوادر میں پروگرامز ہونے والے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں ہماری آلریڈی شیڈیولڈ ہیں۔ تو جو ڈیٹس وہ بتا رہے ہیں، جن ڈیٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم گوادر میں یہ ریلی کریں گے، یہ موچی کریں گے، اسے
ना सिर्फ गवादर में डिस्टर्बेंस को होगी बल्कि पूरे बलूचिस्तान पे इसके असरात पड़ेंगे। वो असरात इस तरह पड़ेंगे कि जो डेलीगेशंस, जो विज़िट्स, जो चीज़ें होने वाली हैं वो मुतासिर होंगी इस रैली से। और हम BYC को ये पैगाम देना चाहते हैं थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आप चाहें आप दरख्वास्त दें उस मुतल्लिका इलाके की DC को ये दरख्वास्त दें और कहें कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रोटेस्ट करना है। हम ना सिर्फ आपको जगह देंगे बल्कि आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। आप जो ख़वातीन हैं BYC में वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो बलूचिस्तान की बेटियाँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप BYC और BYC की जितने भी ये एक्टिव जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की हमें इजाज़त नहीं दी जाती, हम सिर्फ अपने इज़हार ख़याल का हक़ चाहते हैं। तो हमसे कहते हैं कि अगर आप इज़हार ख़याल का हक़ चाहते हैं और कानूनी तरीक़ेकार से, तो कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है कि यू हैव टू गिव एप्लीकेशन टू द DC। आप पहले उस इलाके के DC को एप्लीकेशन देंगे, फिर वो DC आपको जगह देगी उधर, और ये तरीक़ाकार होता है तमाम मुल्कों में। आप जितने ये डेवलप्ड हमारे नेशंस हैं, मुल्क हैं जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, जहाँ ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा एक किरदार है, ना सिर्फ वो अपने मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में भी वो इस चीज़ को देखते हैं और बड़ा क्लोज सर्विलियंस रखते हैं। वहाँ भी अगर शहरी प्रोटेस्ट कानून को हाथ में लेकर करें तो कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं होगी। हम फिर से कहते हैं कि हम उनको जगह भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, लेकिन नोट इन गवादर। जैसे कि पहले भी कहा कि गवादर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हम बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को 1 करोड़ 20 लाख आबादी को हम इन चीज़ों से मुतासिर नहीं करना चाहते, और हम कहते हैं कि हम आपको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में वाइन गवादर। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना आपका और हम सब का जायज़ हक़ है। बलूचिस्तान की हर माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी हैं, चूँकि हम लोग खुद बलोच ख़वातीन हैं। पुरतशद्दुद माहौल से मसले हल नहीं होते, बिगड़ते ज़रूर हैं। हमारी अपनी बहन मारंग से ये रिक्वेस्ट है, तमाम पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन से करती हैं, उनसे दरख्वास्त कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें और इस मसले को पे बातचीत करके इस मसले को हल करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।